علامہ صاحب، درس قرآن کا سیشن چل رہا تھا ہمارا، اس میں ہم نے جو سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی، تو اس میں ہدی للمتقین کا ذکر آیا تھا نا. تو وہ جو ہدی للمتقین کا ذکر ہے وہ صرف تقوی والوں کے لیے ہے، جو تقوی کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، ان کے لیے ہے، یا پھر تمام جہان کے لیے؟ قرآن کریم میں تو تمام جہان کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہدی للمتقین، کہ قرآن کریم میں متقین کے لیے ہدایت ہے. اب متقین کے لیے جب ہدایت تو پورے جہان کے لیے ہدایت کیسے ہوا، یہ سوال ہو سکتا ہے. اس کے علماء کرام نے کئی جوابات دیے ہیں. سب سے زیادہ عمدہ ترین طریقہ جو مجھے لگا، امام رازی نے کچھ نکات بیان کیا تفسیر رازی کے اندر، تفسیر کبیری کے اندر، وہ بھی اچھا پہلو، اچھے جواب ہیں. قرآن کریم میں دوسری جگہ ہدی للناس آیا ہے آگے ہی، جہاں شاہ رحمتہ اللہ سے انزل فی القرآن، ہدی للناس وہاں آیا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو وہاں ذکر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پر ذکر ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، تو ہدی للناس سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن تو پورے جہان کے لیے ہدایت ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، سب کے لیے ہدایت ہے. تو جب ہدی للناس آیا ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت قرآن ہے، تو یہاں متقین کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ایک سوال ہو سکتا ہے. اس کے کئی جوابات میں سے چند جواب ہم کر سکیں گے. ایک تو جواب یہ ہے کہ حقیقی معنی متقین کا، کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو جو انسان ہے وہ متقین ہی ہیں، جو تقوی والے انسان ہیں. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی تخول تعارض نہیں ہے. ناس سے مراد بھی متقین لوگ ہیں، یہاں پہ متقین لوگ ہیں. وجہ کیا ہے کہ متقین ہی کے لیے ہدایت ہے، تمام عالم کی ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اصل میں قرآن کریم ہدایت دینے والی کتاب ہے. اب ظاہر ہدایت دینے والی کتاب سے جو ہدایت حاصل کرے گا اس کو ہم ہدایت یافتہ کہیں گے نا. قرآن پورے عالم کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت حاصل کس نے کی؟ متقین نے کی. قرآن کی ہدایت کا نفع کن کو ملا؟ متقین کو ملا. اس لحاظ سے کہا گیا کہ ہدایت متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اس کو قبول بھی کرتے ہیں، جن کو ہدایت سے نفع بھی ہوتا ہے. ورنہ جو دیگر لوگ ہیں انہوں نے قرآن ہدایت حاصل کی نہیں، نفع حاصل کیا ہی نہیں. ایک تو جواب یہ ذکر کیا گیا. دوسری بات یہ ذکر کی گئی کہ اصل میں ہدایت کے دو معنی ہیں. ہدی للمتقین کے اندر ایک معنی ہے، اور ہدی للناس کے اندر دوسرا معنی ہے. یعنی یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یہاں پر ایک معنی مراد ہے ہدایت کا، پہلا معنی، اور دوسرا معنی ہدی للناس کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت قرآن ہے، وہاں دوسرا معنی استعمال ہوا. ہدایت کا دو کون سے معنی ہیں؟ ہدایت کے ایک معنی رہنمائی کرنا، راہ دکھانا، اور ایک معنی ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا. اب جو ایک معنی منزل مقصود تک پہنچانا ہے نا، وہ یہاں پر مراد ہے. یعنی متقین کے بس کو رب نے بیان کیا ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے نفع حاصل کیا. قرآن نے ان کو ہدایت کی راہ تک پہنچا دیا. اور وہ جو ہدی للناس والا معاملہ ہے وہ راہ دکھانا، کہ قرآن نے تمام جہان کی ہدایت کی راہ دکھائی. سب نے راہ ہدایت کو قبول نہیں کیا، ہدایت طرف آئے نہیں، تو لہٰذا یہ ان کا اپنا قصور ہے. قرآن ہدایت دی لیکن وہ بد نصیب تو انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، لیا نہیں، یہ ان کی بد نصیبی ہے. قرآن تو ہدایت تھا ان کے لیے بھی، لیکن ان لوگوں نے قرآن ہدایت حاصل نہیں کی. تو ہدی للناس میں راہ دکھانا مراد ہے، اور ہدی للمتقین کے اندر جو ہے وہ راہ پانا، منزل مقصود پانا، یہ مراد ہے. تو قرآن کا نفع کیونکہ متقین کو ہوا اس لیے متقین کا ذکر کیا، اور ہدی للناس کے اندر تمام جہان کا ذکر کیا کہ ہدایت قرآن سب کے لیے تھا، لیکن کنہوں نے نفع حاصل کیا؟ متقین نے. تو اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، اس میں کوئی تعارض تخول نہیں ہے. جزاک اللہ. آمین.